اے شہید کربلا اسلام تیرا نام ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری ہر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ سیدہ ابریش علی جعفری بنت احمد علی جعفری اور مرحوم سید انیس عباس رضوی صاحب کے اصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علی محمد وآلہ۔ مل کر درود بھیج دیجیے گا محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، ظاہر ہے کہ دونوں مناسبتیں پیش نظر ہیں۔ روانگی اہل حرم سے یہ مجلس منسوب ہے اور اصال ثواب ہے دو مرحومین کے لیے، جن میں سے انیس عباس صاحب تو ظاہر ہے کہ اصولی طور پہ بانی مجلس تھے اور اشتہار میں بھی انہی کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس مجلس میں شرکت کرتے۔ روحانی اعتبار سے تو میں مطمئن ہوں کہ وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ پروردگار عالم انہیں عزاداروں میں شمار فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں مغفرت فرما، پسماندگان کو مرحومین کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جانا ہم سب نے، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زاد سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اصل مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک گروہ کا ذکر کیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا گروہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو جب امام مظلوم سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام ان کے جو قیام کے اہداف ہیں ان کو تلاش کیا جائے، ٹریس کیا جائے خود امام کے اپنے کلام میں، تو وہاں پر آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک سرخی کے طور پر نظر آنے والا عنوان دکھائی دیتا ہے۔ یہ سبب ہے کہ میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ اگر آپ اسی اعتبار سے، خاص طور پر میرے مخاطب میرے نوجوان دوست ہیں،
کہ اگر وہ غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیام فرما رہے ہیں روانگی اہل حرم، تو یہ تو تمہید ہے کہ جس کا نتیجہ پھر کربلا میں ظاہر ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے، کیوں امام مظلوم قیام فرما رہے ہیں؟ ہم آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں کہ امام پابند حکم پروردگار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع دی گئی تھی، وعدہ طفلی تھا، پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم تک اس بات کو منتقل کیا تھا، پیغمبر اکرم نے تربیت اسی انداز سے کی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کی خبر ہے یہ ان غیبی معاملات میں سے ہیں کہ جن کی خبر پیغمبر اکرم کی احادیث میں کثرت کے ساتھ دی گئی۔ یعنی اگر آپ اس کو برادران اہل سنت کی کتابوں میں تلاش کریں، ٹریس کریں، تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا کہ پیغمبر اکرم نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان کو جب شمار کیا گیا تو اس فہرست کے اندر اس کو درج کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے بہت پہلے اپنے حین حیات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ ہمارے پاس تو یہ واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ بہت سی مجلسوں کے مصائب کے موقع پر جب مصائب کا بیان ہوتا ہے تو ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے کہ جو وقت ولادت پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا، امام حسن نے ارشاد فرمایا، تو یہ تمام تر باتیں کیا غیبی علم سے متعلق نہیں ہیں؟ حتماً ایسا ہے۔ جو میں نے گزارش کی کہ خود برادران اہل سنت کے پاس بھی یہ باتیں موجود ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر بالکل ایک سیٹلڈ معاملہ ہے، مگر ایک ہے علم پروردگار، ایک ہے منصوبہ پروردگار، اس کو پروردگار عالم بیان کرتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ وہ اپنا مکر کرتے رہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا رہا، اور اللہ اس سے بہتر کوئی دوسرا تدبیر کر نہیں سکتا۔ اس تدبیر کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، تو یہ تو ہمیں خود پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا ان کی دعاؤں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ پروردگار وہ جو آخر امت آنے والی ہے اس میں ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفسوں کو پاک کرے۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو پھر پروردگار عالم نے سوچا کہ اب خلیل خدا نے بھی جب دعا مانگی ہے تو یہ کر ہی دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اس لیے خدا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا کہ علم نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ منصوبہ پروردگار سے آگاہی کے بعد انسان اپنی وفاداری کے اعلان کے لیے دعا مانگتا ہے کہ جو تو کرنے والا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اس کی بہت آسان سی مثال میں آپ کی خدمت میں دو دے سکتا ہوں کہ آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کا ظہور ہو جائے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا اگر ہم دعا نہیں مانگیں گے تو ظہور نہیں ہوگا؟ ہم دعا مانگیں نہ مانگیں، منصوبہ پروردگار یہ ہے کہ اس وقت تک قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ نسل فاطمہ زہرا میں سے وہ فرزند ظاہر نہ ہو جائے کہ جس کا نام پیغمبر اکرم کے نام پر ہے، جس کی کنیت پیغمبر اکرم کی کنیت پر ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو آپ غور فرمائیے کہ یہ تو پروردگار کا منصوبہ ہے۔ پروردگار عالم کے علم میں ہے کہ اسباب ظاہری کے تحت زمانے کی رفتار کچھ یوں آگے بڑھنے والی ہے کہ ظلم و جور ہر جگہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد منصوبہ پروردگار کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کسی امام کی کہ جو اگر پردہ غیبت میں ہے تو غیبت کی نقاب ہٹے اور اسے ظہور کا اذن ملے، اور پھر وہ اس منصوبہ پروردگار کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے۔ ہماری دعا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ ہو نہ ہو تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے، نہ، ایک حتمی واقع ہونے والی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے۔ ہم تو صرف اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مالک جو تو کرنے والا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ کام ہو جائے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ دعا اس لیے تو نہیں ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم کسی ایسے واقعے کی پروردگار سے توقع کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں قطعیت حاصل نہیں ہے، نہ، بلکہ ہم اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی معاملہ ابراہیم خلیل خدا علیہ السلام کی دعا کا بھی ہے، ان کے علم میں، اور ہم سے بہت بہتر انداز سے ان کے علم میں ہے۔ وہ تو اگر لوح محفوظ پر لکھی بھی تحریر پڑھ لیں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اگر یہ دعا مانگی تو گویا
اس بات کا اظہار کیا کہ مالک میں جانتا ہوں کہ تیرے منصوبے میں یہ چیز شامل ہے کہ اس آخری نبی نے آنا ہے، تو میں بھی یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ جس نبی کو تو بھیجنے والا ہے میں اس کے آنے کا منتظر ہوں، میں اس آنے کا طلبگار ہوں، تمنا رکھتا ہوں، اور اس کے لیے میں یہ دعا تیری بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ دوسری مثال جو میں اس کی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، وہ درود ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت نازل کر رہے ہیں، خدا بھیج رہا ہے، ملائکہ لا رہے ہیں۔ پہلے ہی اعلان ہو گیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام کی دعا مانگو خدا کی بارگاہ میں۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم کوئی رحمت ان تک پہنچا سکو، مگر تم دعا تو مانگو پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو مالک دعا کس بات کی مانگے؟ تو پہلے ہی رحمت نازل کر رہا ہے، اعلان تو پہلے ہی ہو چکا کہ تو رحمت نازل کر رہا ہے، تو یہ دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ جو کام پہلے ہی سے ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے ڈکلیریشن آ چکا ہے کہ ہو رہا ہی ہے، خدا رحمت بھیج رہا ہے، ملائکہ لا رہے ہیں، تو پھر ہمارے دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہاری دعا اس لیے نہیں ہے کہ تم مانگو گے تو ہم کچھ بھیجیں گے، تم اپنی وفاداری کا اعلان کرو کہ تم بھی اسی رحمت کے تمنائی ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ غور فرمایا اپنے برادران عزیز۔ تو اب اس کے بعد کہ یہ علم پروردگار، وہ چیپٹر ہی بالکل الگ کہ غیب میں خدا کے علم میں یہ ہے کہ زمانے کی رفتار کچھ اس طرح سے آگے بڑھے گی کہ اس موقع پر ابراہیم کو آنا چاہیے، اس موقع پر موسیٰ کو آنا چاہیے، اس موقع پر عیسیٰ کو آنا چاہیے، اس موقع پر زکریہ کو آنا چاہیے، اس موقع پر یحییٰ کو آنا چاہیے۔ یہ پروردگار عالم کا علم اور اس سے متعلق پروردگار کی وہ اسکیم، وہ تدبیر کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ لیکن اب اس کے بعد کہ اس اسکیم کو نافذ ہونا ہے، اس کے لیے پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب کس پر ٹھہرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے لیے نگاہ انتخاب ٹھہری ہے حسین ابن علی پر، وہ ہیں سید الشہداء۔ اور اب اس کے بعد پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا، جس کا استفاء کیا، یعنی یہ واقعاً انسان کے لیے بہت زیادہ آئی اوپنر ہے کہ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں کہ جس میں سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا، استفاء تو استفاء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو فعل ہے اور اسی کا مصدر ہے استفاء۔ اللہ نے چن لیا، تو کس کو چن لیا؟ کہ آدم کو چن لیا، ونوحً، نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم۔ آدم اور نوح جب کہا تو ہماری توجہ ہوئی کہ شاید اگلا بھی نام آئے گا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار نے آدم اور نوح کے بعد ابراہیم نہیں کہا، فقط فرد کے استفاء کا اعلان نہیں کیا، سلسلے کے استفاء کا اعلان کیا۔ آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، وآل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا، آل ابراہیم کو چن لیا، وآل عمران، صرف عمران کو نہیں چنا، آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، اور عالمین میں چن لیا۔ یعنی عالمین میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو منصوبہ پروردگار کو اس طرح سے نافذ کر کے دکھائے کہ جس طرح سے آل ابراہیم میں سے کوئی منتخب، مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندہ کر کے دکھائے گا۔ اگر تو اب یہ چیزیں سنکرونائز ہوتی ہیں کہ یہ انتخاب پروردگار ہے، وہ اعلان پیغمبر ہے، اور پھر اس کے بعد جس پر انتخاب کی نظر ٹھہری ہے اس نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ انتخاب بالکل صحیح انتخاب تھا، وہ غلط انتخاب نہیں تھا۔ وہ استقامت، وہ پرپیچولیٹی، وہ کنسسٹنسی، وہ مستقل مزاجی، جو حق کی راہ میں ہو تو پسندیدہ، اور اگر باطل کی راہ میں ہو تو ضد کہلائے۔ اگر آپ غور کیجئے تو کوئی شخص اگر وہ باطل کی راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے اور وہ کہے کہ جناب بس ایک دفعہ طے ہو گیا تو پھر طے ہو گیا، ہم نہ اس کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ سیکنڈ تھاٹ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کہیں گے یہ ضدی ہے۔ کیوں ضدی ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے اوپر کشف ہو چکا کہ یہ غلط کام ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ ریوزٹ کرے۔ اگر صرف اور صرف اس راہ پر باقی رہنا پسندیدہ ہوتا تو ہر کو پلٹ کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ غور کیجئے کہ جناب ہر نے تو ریوزٹ کیا ہے، سیکنڈ تھاٹ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی راہ کو ترک کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ علیہ السلام،
تو ہمارے سامنے یہ دو اسپیکٹس آ گئے کہ صرف مستقل مزاجی بھی پسندیدہ نہیں، مستقل مزاجی ہو صحیح راہ پر، جب صراط مستقیم ہو تو پسندیدہ ہے کہ انسان اسی پر آگے بڑھتا چلا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر مغضوب علیہم کا راستہ ہے یا ضالین کا راستہ ہے تو جتنا جلد ہو سکے انسان کا پلٹ جانا اس کو فائدہ پہنچائے گا، ورنہ تو وہ اس راستے پر اپنی ضد کی وجہ سے حق سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو غور کیجئے گا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس کا انتخاب کیا تو پروردگار عالم کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اور اسباب ظاہری کے تحت جب وہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے تو اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم شاید نہ سمجھ سکو، مگر جس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اس کی وجہ سے میرے کاندھوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ان تمہیدات کے بعد اصل مطلب کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا، اصل وادی میں داخل ہونا چاہوں گا۔ یہ علماء کرام نے جہاں جہاں کربلا کے واقعات کو لکھا، ایک رپورٹنگ کی حد تک اس کو آپ مقتل کہہ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابیں کہہ سکتے ہیں، مگر جو سیرت کی کتابیں ہیں کہ جہاں پر تجزیہ اور تحلیل ہوتا ہے، یعنی یہ بالکل اس طرح سے اس کو سمجھ لیجئے گا، اور میں نے بارہا کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ بزرگان میرے مخاطب نہیں ہیں، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اخبار ہے تو اس کے اندر تو خبر ہوتی ہے نا، اس میں تجزیہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں تجزیہ ہو جائے، مگر جو اصل اس کی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیوز کو رپورٹ کرنا ہے، یہ ہے اخبار کی اسپرٹ۔ کالمز ہیں، کالمز کے اندر خبروں کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، اس کے اندر تجزیہ ہوتا ہے، تحلیل ہوتا ہے۔ جو کالم لکھنے والا ہے وہ کسی میرٹ کی بنیاد پر اس کا انالیسس ہے اور اپنی ایک رائے اور اوپینین ہے کہ جو اس کے بارے میں وہ پریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہ فرق تو ہے نا، ایک اخبار اور ایک تجزیہ، انالیسس۔ یہی معاملہ تاریخ کی کتابوں کا اور سیرت کی کتابوں کا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات مل جائیں گے مگر وہ اس کا پرائمری آبجیکٹیو نہیں، وہ اس کا سیکنڈری آبجیکٹیو ہے۔ پرائمری آبجیکٹیو ہے تجزیہ، تحلیل۔ تاریخ کی کتابیں جو طبری ہے، ابن کثیر کی کتابیں، تاریخ یعقوبی ہے، وہیں پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تجزیہ مل جائے گا، لیکن اصل اس کا آبجیکٹیو وہ نہیں ہے۔ اصل آبجیکٹیو ہے کہ واقعات کو رپورٹ کر دیا جائے۔ جہاں کربلا کے واقعے کو ڈسکس کیا گیا وہاں پر صرف اگر واقعات کو رپورٹ کر دیا جائے تو ضخیم مقتل ہمارے سامنے آ جائے گا، مختصر مقتل ہمارے سامنے آ جائے گا، ڈیپینڈز اپان دا نیچر آف بک کہ کتنا اس کو مصنف ضخیم بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ واقعات تو ہیں، وہ اس کو کتنا ضخیم رکھنا چاہتا ہے، اس کی لینگتھ، اس کی تھکنس، اس کے اندر کنٹینٹ، سبسٹینس، میٹر کتنا ہوگا، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے مصنف کے ذوق پر، اس کے رجحان پر۔ اب آئیے اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں کہ جو سیرت کی کتابیں، پھر سیرت کے اندر بھی عین ممکن ہے کہ کسی خاص رخ سے تجزیہ کیا جائے۔ امام کے اخلاق درست ہے، یہ سیرت کا ایک رخ ہے، امام کا کیا اخلاق تھا، ایثار، قربانی کس طرح سے امام نے دی، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مگر ایک یہ ہے کہ براڈر پرسپیکٹیو کے اندر اس بات کو دیکھا جائے کہ امام حسین نے یہ قربانی دی کیوں، قربانی دیتے ہوئے جو امام کا اخلاق ظاہر ہوا وہ ایک الگ اینگل ہے کہ امام نے دشمنوں کو بھی پانی پلا دیا، ان کو بھی پانی سے محروم نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایثار کے کس درجے پر امام ہے، یہ امام کا اخلاقی ایک پہلو ہے۔ امام اپنے بچوں سے کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، کس طرح سے جناب سکینہ سے پیار کرتے ہیں، یہ امام کے باپ ہونے کی حیثیت سے اخلاق کا ایک پہلو ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، جناب علی اکبر کے کن اوصاف کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تم وہ ہو کہ جو شبیہ رسول ہے۔ آپ غور کیجئے کہ صرف جوان بیٹا ہونا یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مگر تم شبیہ رسول ہو۔ کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ، جب ہمارا دل چاہتا کہ نانا کے چہرے کو دیکھیں، رسول کے چہرے کو دیکھیں، ہم تمہارے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ دعا میں امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے۔ تو آپ غور فرمائیں گے کہ یہ امام کے اخلاق کے، امام کی سیرت کے، امام کی اپروچ کے مختلف اینگلز ہیں کہ جن کو سیرت کی کتابوں کے اندر ڈسکس کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر آئیے براڈر پرسپیکٹیو میں جب یہ کہا گیا کہ جناب یہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی، ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں امام نے یہ قربانی پیش کی؟ ایک فکر مسلسل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے؟ وجہ کیا ہے کہ امام اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں؟ کیا حسین سے پہلے کربلا ہے؟ نہیں۔ کیا حسین کے بعد کربلا ہے؟ نہیں۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، وہ دن تو کسی پر نہیں آیا کہ جیسا دن آپ پر آیا اے ابا عبداللہ الحسین۔ کیوں امام نے یہ قربانی پیش کر دی؟ میں اس میں مدد لینا چاہوں گا۔ دیکھیے برادران عزیز،
جناب آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے حماسۂ حسینی. اس کے محتوا سے، اس کے کنٹینٹ سے بالکلی اگر آپ اتفاق نہ بھی کریں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ وہاں پر بیان کی ہے اور وہاں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. جناب حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، ان کی کتابیں ہمیشہ میرے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا اور اس کے اوپر بہت گفتگو فرمائی. کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا؟ اسباب ظاہری کے تحت. اسی لیے پہلے وہ جو غیب والا ایشو تھا اس کو ہم نے پہلے ایڈریس کیا. اسباب ظاہری کے ماتحت کیا وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس انتہائی قدم کے لیے راضی ہوئے؟ کیا سبب ہے؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ اب ان اسباب کو ٹریس کرتے ہوئے اگر آپ جائیں تو کچھ ہمارے کتاب لکھنے والے وہ افراد ہیں کہ جن کو آپ اصطلاح کے اندر کہیں گے ناصبی. ناصبی کا مطلب آپ جانتے ہیں، ناصبی کا مطلب ہے دشمن اہل بیت. اچھا، دشمنی اہل بیت ایک ہوتی ہے مخفی کہ سینے میں ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کا اظہار وہ نہیں کر رہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا کھلم کھلا اظہار کر دیا جائے. شہر کراچی نے وہ منظر دیکھیں. شہر کراچی میں یہ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ممکن ہے کہ نئی بات ہو، لیکن انٹرنیٹ کے آنے کے بعد تو آپ اس لٹریچر کو انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ کتابیں کہ جن پہ لکھا ہوتا تھا صرف ناصبی بھائیوں کے لیے، صرف ناصبی بھائیوں کے لیے، یعنی کوئی اور پڑھ کر خواہ نہ اپنا ٹائم ضائع کرے اور نہ ہمیں تنگ کرے. یہ ہمارے ناصبی بھائیوں کے لیے، یعنی جو دشمنی اہل بیت کے اوپر ایکا کر چکے ہیں، کنونس ہو چکے ہیں. تو ان کو بہت مزہ آتا تھا کہ مولا علی کو گالیاں دی جائیں، سب و شتم کیا جائے. یہ ساری چیزیں ان کتابوں کے اندر ہوتی تھی. وہ نام میں آپ کے سامنے بیان بھی کر سکتا ہوں، مگر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علامہ طالب جوہری صاحب کی ایک نصیحت ہے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، ان کی ایک نصیحت بھی ہے کہ ممبر مبارک ناموں کے لیے، منحوس ناموں کے لیے نہیں ہے. تو جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو، ضروری نہ ہو جائے، تب تک ہم ان ناموں کو لینے سے پرہیزی کرتے ہیں. ضروری ہوتا ہے تو آغاز ہی مجلس کا کیسے ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان رجیم یہ تو ٹھیک ہے، ضروری ہے. اسی طرح کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ بھی پڑھ دیتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، مگر اس پر اکتفا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ملے گا. بعض افراد جو ناصبی ہیں انہوں نے تو اس کا جو رخ پیش کیا وہ یہ، جس کو خدا کے مطہری نے بھی سب سے پہلے ایک فیکٹر کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ یہ تو بالکل ٹریش ہے. یعنی الفاظ میرے ہیں مگر جو بات انہوں نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ کہ ٹریش ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، ان کو تو کوئی خبر نہیں تھی کہ حالات کیا ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں. کوفے والوں نے خط لکھے اور جب امام کو خط آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اگر اتنے حالات خراب ہو چکے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو جانا چاہیے. تو وہ گئے اور وہاں پہ کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا اور کوفے والوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو قتل کر دیا. کہ یہ ہے خلاصہ. اس میں وہ افراد کے جو ناصبیت کے آخری درجے پر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے نا کہ اب یہ معاملہ ہے. تو آپ بتائیے کیسے ہمدردی ہو اس شخص کے ساتھ کہ جس کو نہ حالات کا پتہ تھا نہ واقعات کا پتہ تھا، معاذ اللہ، اور وہ سارا ملبہ ڈال دیتے امام حسین کے اوپر. یہ ہے ان کی اپروچ. ان میں کچھ دوسرے کہ جو ناصبیت سے کچھ وہابیت کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ جناب ہم یہ کر سکیں کہ فرزند رسول کو برا بھلا کہیں، لیکن یہ کہ بات اتنی سی ہے کہ کرنا تو نہیں چاہیے تھا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا. ہو گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے، مگر اس کے تمہید مقدمات انہوں نے خود فراہم کیے تھے، نہ کرتے تو اچھا ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مختلف انداز سے آج بھی آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سن سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی. اس میں پھر ہمارے تھوڑا سا اور شفٹ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم ناصبی بھی نہیں ہیں، ہم وہابی بھی نہیں ہیں. میں بہت آپ سے نزدیک ہو کر یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہم ناصبی ہیں نہ ہم وہابی ہیں. تو پھر وہ آ جاتے ہیں آل محمد کی محبت کے دعوے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ فرزند رسول کی جو شہادت ہے اس کا ملبہ ہم فرزند رسول کے اوپر ڈالیں. تو جو کام اب تک انہوں نے نہیں کیا تھا وہ اب کرنا شروع کرتے ہیں کہ یزید کو پلید بھی کہیں گے، اس کے اوپر لعنت بھی کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے. آپ دیکھیں تو دوسری کتابیں ایسی بھی آپ کو مل جائیں گی کہ بھئی جناب یزید کے اوپر آپ لعنت نہ کریں اس لیے کہ یہ آپ نے راستہ کھول دیا. تو پھر یہ گفتگو آئے گی کہ یزید اگر ایسا تھا تو یزید کو مقرر کس نے کیا تھا، اور پھر اگر یزید نے اتنا برا کام کیا تو اس کو مقرر کرنے والا وہ بری الذمہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر یہ جتنے 4 حرف آپ ان کی طرف بھیج رہے ہیں تو یہ 4 حرف 4 تھوڑی رہیں گے، یہ تو ملٹی پلائر ایفیکٹ ہے کہ جو دوسروں تک بھی جائے گا.
پھر ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم کھل کر تو نہیں کہتے لیکن ان سے بھی ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے. تو پھر دوسرے افراد کہتے ہیں کہ جناب ان سے اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو پھر اگلا سوال یہ آئے گا کہ ان کو وہاں پر کس نے مقرر کیا تھا. تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کسی خاص وجہ سے ان کو میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ خلافت و ملوکیت دیکھیں تو انہوں نے وہاں پر دبے دبے الفاظ کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ جب انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر بہت کچھ، اور تیسری خلافت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے معاملات کو ہائی لائٹ کیا، اور پھر اگلے ایڈیشنز کے اندر جب نوبت آئی کہ اس پر تبصرہ کرے اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ جناب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے ان کو ایکسپوز کریں گے تو پھر معاملہ یہاں پر رکے گا تھوڑی، پھر معاملہ تو پیچھے کی طرف جائے گا، تو راہ تو کھل جائے گی. تو اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ 2025 میں بھی اگر یہی مسئلہ اسی طریقے سے ہے کہ ذہنوں کو بند رکھ کے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے تو آل محمد کے ماننے والے اس فکر سے پہلے دن سے بری ہیں کہ ذہنوں کو اس طرح سے بند کر کے آپ افکار کو مقفل کر کے کون سی روشن خیالی ہے کہ جس کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور کیا واقعاً آج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس وہ اپنے ذہنوں کو اسی طریقے سے بند رکھنا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال وہ بند رکھیں، ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپروچ ہے، ان کو مبارک. مگر آل محمد کے ماننے والے قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں کہ پروردگار تو قرآن میں بھی تدبر کی بات کرتا ہے، تعقل کی بات کرتا ہے، شعور کو بیدار کرنے کی بات کرتا ہے. تو یہ ایک اپروچ ہے کہ جناب کوفے والوں نے خطوط لکھے جس کی وجہ سے فرزند رسول نکلے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جب وہاں پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ معاملہ تو بالکل گڑبڑ ہو گیا، اور انہی لوگوں نے جنہوں نے بلایا تھا انہی نے امام کو قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی. یہ ہے ایک اپروچ. آگے مطہرین نے اور دوسرے علماء نے بھی اس کے اوپر لکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے طے تو کریں کہ یہ کوفے والوں کے خطوط آئے کب تھے. کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو نکل رہے تھے تو کسی کوفے والے کا کوئی خط امام کے پاس موجود تھا؟ کوئی خط نہیں تھا. امام رجب کے اختتام پر نکلے ہیں، شعبان کے آغاز میں 3 شعبان کو پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، اور امام نے چند مہینے گزارے ہیں. امام نے چند مہینے گزارے ہیں، اور امام نے جب اپنا وقت مکہ میں گزارا تو مکہ ایک ایسی جگہ ہے ہب کہ جہاں پر لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور وہاں پر جو افراد آ رہے ہیں، اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا اس لیے کہ سفر بڑے طولانی ہوتے تھے. تو وہاں پر جو افراد آئے وہ جب واپس گئے اور کوفہ جا کر انہوں نے بتایا کہ فرزند رسول نے تو قیام کیا ہے، تو جب ان کو اطلاع ملی تو پہلا وہاں پر اجلاس ہوا. یعنی معاملہ یہ نہیں کہ کوفے والوں نے خط لکھے تو امام نے قیام کیا، معاملہ یہ ہے ادر وے راؤنڈ کہ چونکہ امام نے قیام کیا اس لیے انہوں نے خط لکھے. تو جب امام قیام کر رہے تھے اس موقع پر کسی کوفے والے کا کوئی خط موجود نہیں تھا. 28 رجب کو کوئی مجھے بتائے، 22 رجب کو جو مشہور ایک قول ہے، ورنہ اس کے آس پاس امیر شام وہ اس دنیا میں نہیں رہے، یزید برسر اقتدار آیا. اب 22 رجب سے حساب کر لیجئے، 23 24 25 26 27 اور یہ 28، ان 7 دنوں کے اندر کس کوفے والے کا خط آیا تھا امام حسین کے پاس؟ کوئی خط نہیں تھا. وہاں پر امام کے لیے پیغام یہ ہے کہ یزید کی بیعت کریں. امام نے جو جواب دیا یہ ہے امام کا پالیسی سٹیٹمنٹ کہ جس کے اوپر امام آخر وقت تک باقی ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو آپ ریڈ فلیگ سمجھیں، اس کو آپ سرخ لکیر سمجھیں، اس کو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ ہے وہ لائن کہ جس کو ہم عبور نہیں کر سکتے. اس سے پیچھے پیچھے جتنے مذاکرات کرنے کیجئے مگر اس لائن کو ہم عبور نہیں کر سکتے. کہ وہ لائن کیا ہے؟ کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جو امام نے کہا ہے برادران عزیز، آپ یاد رکھیے گا، یہ آخر تک امام کا موقف یہ ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اچھا اب آپ غور کیجئے برادران و خواہران اس بات کے اوپر کہ دیکھیے تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ دینی طالب علم ہونے کی وجہ سے عربی سے کچھ واقفیت مجھے بھی ہے. اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا تو بہت آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے لا ابایعہ، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. امام نے ایک جنرل پرنسپل دیا کہ صرف فرد حسین کا موقف نہیں ہے، نبوت و امامت کا مشترکہ موقف ہے. کیا مطلب
کہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں اس کی بات نہیں کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں مثلی لا یبایع مثلا، کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ غور فرمائے آپ نے برادران عزیز کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جو امام کہہ رہے ہیں اس کو تو کاؤنٹر ہو جانا چاہیے، یعنی سامنے والا کہے کہ فرزند رسول ٹھیک ہے آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی مجھ جیسے نے کسی اس جیسے کی کیا کبھی بیعت نہیں کی؟ تو وہ سارا آرگومنٹ تو پورا کولیپس کر دیا امام نے۔ غور کیجئے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ کربلا میں بھی عمر سعد نے جب وہ خط بھجوایا ہے اور جواب آیا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو پیغام شمر لے کر آیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سے، یہی خط تھا نا یزید کا ولید کے پاس مدینہ منورہ میں، بیعت، امام کا جواب مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی بات پھر سے آئی ایک مرتبہ ابن زیاد کی طرف سے، عمر ابن سعد نے پیغام بھیجا، ابن زیاد نے جواب دیا، شمر لے کر آیا، واسطہ بنا، اور جو پیغام لے کر آیا وہ کیا کہ جنگ کرو، بیعت لیں، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے جنگ کرو، اور اگر جنگ کے اندر معاملہ ختم ہو جاتا ہے ان کا سر بھجواؤ، اور اگر تم اس مہم کو سر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہیں معزول کیا جاتا ہے۔ عمر سعد کو کلیئر کٹ کیٹیگوریکل میسج پہنچا دیا گیا۔ عمر سعد نے امام کے پاس کوئی فریش میسج نہیں بھیجوایا، کوئی فریش میسج نہیں بھیجوایا کہ وہ کہے کہ بھائی یہ آیا ہے جواب، اب آپ فرمائیے کہ کیا کہتے ہیں۔ نہیں، یہ جواب تو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے۔ اب وہ نہیں پوچھتا کہ فرزند رسول کوئی ری وزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، سیکنڈ تھاٹ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ جواب کیا ہے؟ حسین اور بیعت۔ یہ عمر سعد حسین اور بیعت، ارے اس کے سینے میں اس کے باپ کا دل ہے، نہ اس کے باپ نے کبھی بیعت کی تھی نہ وہ کبھی بیعت کرے گا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، حسین اور بیعت، اس کے سینے میں اس کا باپ کا دل ہے، ایک اور عرض کہ اس کے سینے میں انکار کرنے والا دل ہے، دونوں روایتیں موجود۔ وہ کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں بیعت نہیں کر سکتے؟ اب ایک اگلا سوال ہے، وہ کیوں بیعت نہیں کر سکتے؟ امام سے پوچھا جا رہا ہے تو امام کہتے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالما۔ یہ رجب کا جو امام کا سفر ہے اس سے پہلے محمد حنفیہ کو ڈاکومنٹ لکھوایا، بعد شہادتین، بعد اظہار ایمان اسلامی و دیگر، پھر اس کے بعد انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالما، میں جو نکلا ہوں تو نہ شر پھیلانے کے لیے نہ فساد کے لیے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو آیا ہوں اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آبجیکٹو واضح ہو رہا ہے، میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، 1۔ نمبر 2، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ، میری خواہش، میری تمنا، میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور میں نہیں عن المنکر کروں۔ یہ بات واضح ہو رہی، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ معروف نیکی، منکر برائی، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نیکی کی ہدایت کرنا، نہیں از منکر کرنا یعنی برائی کو روکنا، برائی سے روکنا، برائی کا اظہار کرنا کہ یہ غلط کام ہے، یہ ہے نہیں عن المنکر۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر سنو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، یہ جو میرا راستہ ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے۔ وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں جو یہ نکل رہا ہوں تو یہ اس لیے کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے۔ اسیرو، یہ میرا راستہ وہی ہے
بصیرت جدی، جو میرے جد محمد مصطفیٰ کا راستہ تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا. یہ وہی راستہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب آئیے، یہ تو معاملہ اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا کہ اگر یہ راستہ وہی راستہ تھا تو پھر اس کے بعد ہمیں کربلا تو حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا پیغمبر اکرم نے نہیں کیا؟ خود حسین کہہ رہے ہیں کیا. کیا مولا علی نے نہیں کیا؟ بالکل کیا. کیا امام حسن نے نہیں کیا؟ بالکل کیا. کیا امام حسین نے اب تک، جب تک یہ بیعت کا مطالبہ نہیں تھا، تو کیا امام امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے؟ لاجیکلی سوچئے گا. تو اب تک کربلا تو نہیں ہے، اب تک کربلا تو نہیں ہے. کیا بعد والے ائمہ نے امر بالمعروف نہیں کیا؟ کیا بعد والے معصومین نے نہی عن المنکر نہیں کیا؟ کیا. جب راستہ ایک ہے تو پھر کربلا فقط ایک مرتبہ کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ جد کی امت کی اصلاح سب کرنا چاہتے ہیں، خود جد کرنا چاہتے ہیں. امر بالمعروف سب کرنا چاہتے ہیں، نہی عن المنکر سب کرنا چاہتے ہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ وہ موقع ہے سرنامہ کلام کی آیت کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو. تو پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا راستہ نہیں، راستہ وہی ہے کہ جو میرے جد کا تھا، میرے بابا کا تھا. پھر کربلا کیوں نہیں ہے؟ کربلا صرف 61 ہجری میں کیوں ہے؟ پھر کربلا صرف یونیک کیوں ہے؟ پھر 10 محرم ہی کو کربلا کیوں ہے؟ کیا سبب ہے برادران عزیز؟ یہ ہے غور طلب بات. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی نئی برائی ہو گئی تھی ان 7-8 دنوں کے اندر، 6 دنوں کے اندر کون سی نئی برائی ہو گئی تھی؟ 22 رجب کو، جن کا ذکر پہلے میں نے کیا، امیر شام وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ 4-6 دنوں کے اندر کون سی نئی برائی ہو گئی؟ بالکل صحیح ہے. آپ کہیں یزید شراب خوار تھا، بالکل تھا. آپ کہیں کہ یزید بدکار تھا، بالکل تھا. بد کردار تھا، بالکل تھا. جوا کھیلتا تھا، بالکل کھیلتا تھا. یہ سارے وہ کام کرتا تھا. کیا یہ پہلا آدمی تھا؟ معذرت کے ساتھ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ پہلا آدمی تھا؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے، فرض کیجئے کہ یزید شراب نہ پیتا ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ یزید کبھی جوا نہ کھیلا ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ یزید بدکار نہ ہوتا، بد کردار نہ ہوتا تو کیا امام بیعت کر لیتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوصاف اس کی شخصی خرابی کو تو بتاتے ہیں، جس کا نام یزید ہے، مگر بیعت نہ کرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بیعت نہ کرنے سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. وہ ایسا تھا، بالکل تھا. وہ بدکار تھا، بالکل تھا. یہ ساری برائیاں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتی. وہ 5 وقت کا نمازی ہوتا، ماہ رمضان کے ساتھ رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا، نماز شب بھی پابندی سے پڑھتا، کبھی اس نے گالی نہ دی ہوتی، تب بھی حسین ابن علی کا جواب یہی ہوتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یا وجہ کیا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سارے گناہ بہت بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ گناہ سارے بہت بڑے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، مگر مجھے بتائیے کہ قتل نفس محترم سے بڑے ہیں؟ میں آپ کے سامنے فہرست بیان کروں کہ کن کن بے گناہ افراد کو پہلے قتل کیا گیا. کربلا اس وقت بھی نہیں ہے. عجیب بات یہ، کربلا اس وقت بھی نہیں ہے. مذمت ہے، کنڈمنیشن آپ کو مل جائے گا، مگر ٹو دس ایکسٹینٹ کہ جہاں پر کربلا ہو جائے، نہیں، کربلا اس کے بعد بھی نہیں ہے. آپ کو مذمت مل جائے گی، سب مل جائے گا، کربلا نہیں ہے. تو کربلا کیوں نہیں ہے؟ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے کسی کو قتل کر دینا. عمر ابن حمق خزائی پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، قتل کیے گئے امیر شام کے زمانے میں. اور اس سے پہلے چلے جائیے قتیل جن، ذرا دیکھیے دوسری خلافت کا یہ کیا واقعہ کہ جہاں صرف انسانوں سے کام نہیں لیا، کام نہیں چلا، تو کسی کو جن مشہور کر کے اسی سے قتل کروا دیا گیا. مجھے نہیں معلوم میرے نوجوان دوست اس واقعے کی طرف کتنے متوجہ ہیں، مگر یہ بھی پرلطف واقعہ ہے. قتیل الجن، کہ وہ صحابی رسول کے جن کو جن نے قتل کر دیا. مخالف تھے حکومت کے، خلافت کے، جو اس وقت صاحبان اقتدار تھے ان کے مخالف تھے. قتل ہو گئے اور مشہور یہ ہوا یہ جن نے قتل کرا دیا. تو سبحان اللہ، نامعلوم افراد. تو یہ سب ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے. تو آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ یہ سارے جو گناہ ہوئے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں کربلا نظر نہیں آتے. بیعت کا جب مطالبہ ہوتا ہے تو امام بیعت سے انکار کرتے ہیں، اور اب کربلا ہے.
اب اس کا مطلب کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، ایک بہت بڑا ڈومین ہے کہ جس کو ہر امام ہر نبی اپنے زمانے میں انجام دے رہا ہے. مگر یاد رکھیے گا آلٹرنیٹو ہو سکتا ہے، سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، یا اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو مثال کے طور پر حج کرنا ہے، ہوائی جہاز میں چلے جائیے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. ہوائی جہاز نہیں ہے تو بحری جہاز سے چلے جائیے، دن زیادہ لگیں گے مگر پہنچ جائیں گے. آپ غور فرمائیے، سفر وہی ہے، وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے تھا، یہ بحری جہاز کے ذریعے سے ہو گیا. اگر زمینی راستہ موجود ہے اور بحری جہاز بھی آپشن نہیں ہے، بس میں چلے جائیے، گاڑی میں چلے جائیے، ممکن ہے کہ ٹائم اور زیادہ لگ جائے، لیکن یہ کہ بالآخر آپ پہنچ جائیں گے حج کرنے کے لیے. اگر وہ بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل پر چلے جائیے، ٹائم اور لگ جائے گا مگر آپ پہنچ جائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں، اسپیڈ کم ہو رہی ہے مگر یہ کہ سفر آبجیکٹو آپ کا بالکل معین ہے. آپ کو موٹر سائیکل بھی نہیں ملی اور آپ کہیں نہیں مجھے تو جانا ہے، تو ٹھیک ہے 11 نمبر کی بس، پیدل چلے جائیے، بہت ٹائم لگے گا لیکن یہ کہ بالآخر آپ پہنچ جائیں گے. ممکن ہے سال میں پہنچیں لیکن پہنچ جائیں گے. آپ غور فرمائیے ہو کیا رہا ہے. سفر حج کا ہے، جانا مکہ ہے، پہلا آپشن تھا ہوائی جہاز کا، وہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اویلیبل ریسورسز میں جو بیسٹ اویلیبل آپشن ہے اس کو لیجئے اور کام شروع کیجئے. یہ ہے نبی اور امام کی ذمہ داری کہ کام کرنا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دس وے اور دیٹ وے، اس طرح سے یا اس طرح سے کام تو چلے گا. اگر اقتدار کی مسند ہو تو زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا جو حق ہے ان کا، نہ ملا تو بھی وہ امر بالمعروف تو کرتے رہیں گے، نہی عن المنکر تو کرتے رہیں گے. 25 برس اقتدار نہ بھی ہو تو سلمان اگر سننے کے لیے موجود ہیں تو وہیں تک پیغام پہنچایا جائے گا. ابو ذر اگر سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بتایا جائے گا. انصار میں کچھ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ان کو بتایا جائے گا. جو سننے کے لیے تیار ہے. جہاں تک وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری بھی پیغام کو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. اگر چند افراد ہیں چند افراد، 100 افراد ہیں 100، 1000 ہیں 1000، لاکھ ہیں لاکھ، کروڑ ہیں کروڑ، جتنے افراد اویلیبل ہیں سننے کے لیے تیار ہیں. گن پوائنٹ پر نہ کسی کو مسلمان بنایا جائے گا نہ کسی کو سنایا جائے گا. گن پوائنٹ پر نہیں ہوگا. دعوت ذوالعشیرہ کو دیکھ لیجئے، دار ارقم کی داستانیں دیکھ لیجئے، پیغام پہنچانا مقصود ہے، گن پوائنٹ پر نہیں. اختیار بشری کو اگر سلب کر لیا جائے تو وہ جوہر انسانیت مفقود ہو جاتا ہے. پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے جو چاہے کفر اختیار کرے. ہم تمہیں زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آئے. ہاں اس کی پرائز تمہیں آخرت میں جو پے کرنا پڑے گی، بی ریڈی فار دیٹ. لیکن یہ کہ ہم تمہیں زبردستی گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں بنائیں گے. اسلام کا دستور اور ہے، طالبان کا دستور اور ہے. ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے غور کیا؟ جب نبیوں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ پیغام پہنچائیں. حسین ابن علی اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بیعت کا مطالبہ ہوگا، انکار کر دیں اور وہ بھی خاموش ہو جائیں تو امام اپنے اسی روٹین کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم سے حمایت مت مانگو، ہم سے بیعت مت مانگو. ہمارا جو موقف ہے ہم اپنے فورم کے اوپر بیان کرتے رہیں گے مگر ہم سے بیعت کے طلبگار مت بنو. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیعت اتنا سینسٹیو مسئلہ کیوں بن گیا امام کے لیے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر تم اصرار کرو گے تو پھر کربلا ہے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ انداز ہم اختیار کریں گے کہ جس کے نتیجے میں کربلا کی قربانیاں تمہارے سامنے آئیں گی. کیا سبب ہے؟ اگر بیعت کا مطالبہ تو رزلٹ یہ کہ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر اس طرح سے ہوگا. کہاں اس طرح سے ہوگا؟ اس طرح سے امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا. اب آئیے اس تھیسس کو مختصر چند لفظوں کے اندر میں بیان کر دوں اور مجلس کو مکمل کر دوں. یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا تھیسس ہے. اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو ان کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا. میرے نوجوان دوست ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ظاہر بزرگان نہ میرے مخاطب تھے نہ اب ہیں، مگر میرے نوجوان دوست ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے کہ 50 سال کا میں بھی ہونے آیا، تو میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کربلا کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی کتابوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے.
وہ لٹریچر جو وہ دے کر گئے ہیں، آپ مطمئن رہیے کہ اس کی سطح اتنی بلند ہے، اس کی سطح اتنی اوپر ہے، اتنی ہائی ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی ہمارے نئے آنے والے دوستوں کو بہت سفر طے کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس مقام تک پہنچ جائیں تو ان کے افکار سے استفادہ کریں۔ 2000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل ان کا لٹریچر ہے جو صرف کربلا کے موضوع پر انہوں نے لکھا ہے، اور پڑھ کے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید وہ آپ کو گہرائی گیرائی عربی اور فارسی کے لٹریچر میں نہ ملے کہ جو حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کے لٹریچر کے اندر موجود ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے، یہ ساری چیزوں کا تجزیہ اور تحلیل آپ کو مل جائے گا کہ بنیادی بات یہ کہ خدا خدا ہے، پروردگار عالم بیان کرتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ خبردار خدا کا شریک کسی کو مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً ظلم عظیم ہے۔ کیا اس کے بعد بھی لوگوں نے شریک بنایا خدا کے ساتھ؟ آف کورس بنایا، بت پرستی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ پتھروں کو خدا کا شریک قرار دیا گیا، درختوں کو خدا کا شریک قرار دیا گیا، حد یہ ہے کہ انسانوں کو خدا کا شریک قرار دیا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پروردگار عالم نے ہمیشہ ریئیکٹ کیا؟ پیغام بھیجا؟ بالکل پیغام بھیجا۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ ان سب کو زبردستی موحد بنا دیا جائے، تو برادران عزیز اگر زبردستی ان کو موحد بنانا ہوتا تو یہ کام تو پہلے دن کر لیا ہوتا، پیدا ہی اس طرح سے کیا جاتا کہ جس طرح سے آپ لال رنگ کو لال دیکھتے ہیں، ہرے رنگ کو ہرا دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک انسان کی توجہ ہی نہ ہو پائے کسی اور چیز کی طرف، صرف اور صرف خدا نہیں۔ یہ تو انسان کا ٹارگٹ ہے، دنیا میں رہو اور پھر خدا کی توحید کو پہچانو کہ یہ خدا چاہتا ہے۔ تمہاری گائیڈنس کے لیے ہم پیغامبر بھیج دیں گے، مگر یہ کہ فیصلہ تو تمہیں خود کرنا ہے کہ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو انداز ہے کنونسنگ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ نہیں ہے کوئی دوسرا خدا، یہ ہے اسٹیٹمنٹ، دلیل ون آف دا آرگومنٹس، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہوتا فساد مچ جاتا۔ یہ کنونس کیوں کیا جا رہا ہے؟ مالک تو مالک ہے، ہم مملوک ہیں، بس مار کے سیدھے راستے پر لے آ، کہ یہ ہم نہیں چاہتے۔ یہ پھر ایک مرتبہ حضرت علامہ کے الفاظ ہیں سید علی نقی صاحب کے، وہ فرمایا کرتے تھے کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے۔ یقین جانیے کہ بہت قیمتی جملہ ہے، کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے، ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ خدا کا انکار کر سکے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے سکے۔ یہ انسان کے اختیار کی دلیل ہے کہ پروردگار کنونس کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، راغب کرنا چاہتا ہے، تلقین کرنا چاہتا ہے۔ سمجھو اور سمجھ کر اس بات کو قبول کرو۔ پھر بھی اگر تم مشرک رہنا چاہو، ہم عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ تو خدا ریئیکٹ نہیں کر رہا، اوور ریئیکٹ نہیں کر رہا، صرف سمجھا رہا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ پروردگار عالم نے کیا۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ مجھے بتائیے، فرعون خدائی کا دعوے دار ہے، اس کو ماننے والے بھی مل گئے، یعنی وہ ربوبیت کا دعوے دار، قرآن کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں ہوں رب اعلیٰ، ماننے والے بھی مل گئے۔ اتنے پر اگر اکتفا کیا جائے تو پروردگار برداشت کرتا ہے، لیکن اگر فرعون فرض کیجئے ہاٹ لائن پر خدا سے گفتگو کرے اور کہے کہ اے پروردگار مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، آئی نو ویری ویل، لیکن یہ کہ بہرحال اتنے احمق مجھے خدا مان رہے ہیں، تو ویسے ہی عالمین کا پالنے والا ہے، تیرا کیا جائے گا اگر تو بھی مجھے خدا مان لے۔ یہ کتنی احمقانہ بات ہے نا کہ آپ کے چہروں پر تبسم بھی آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر فرعون خدا سے کہے مالک اتنے لوگ ہیں مجھے مان رہے ہیں، تو بھی اگر مان لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو ویسے ہی غنی و حمید ہے، تو بے نیاز ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کمی نہیں ہو جائے گی واقعیت میں، مگر تو مجھے انڈورس کر دے تو میں کہوں کہ بھائی وہ جو دوسرا خدا تھا موسیٰ کے خدا نے بھی مجھے انڈورس کر دیا ہے، 4 دن کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، مصر کے علاقے کے لیے اس نے بھی مجھے خدا مان لیا۔ نمرود یہی آفر کر دے پروردگار کو، کوئی دوسرا احمق خدا کو یہ آفر کر دے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کیا اس آفر کو انٹرٹین کر سکتا ہے؟ اس نے عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کی ہے، اس نے راغب کرنے کی کوشش کی ہے، تلقین کرنے کی کوشش کی ہے، دلیل دی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے بھی تو خدا مان لے، تو کیا خدا ان میں سے کسی کو ٹیمپرریلی صحیح خدا مان سکتا ہے؟ خدا نہیں مان سکتا، اس لیے کہ یہ واقعیت کے خلاف ہے۔ وہ ہے ایک وحدہ لا شریک،
اگر وہ ان کو مان بھی لے تب بھی یہ خدا نہیں بنیں گے. لیکن کیا اس خدا کی خدائی باقی رہے گی جو اب تک کہہ رہا تھا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں؟ آپ نے غور فرمایا؟ یہ وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کو عبور نہیں کیا جا سکتا. پروردگار عالم اگر ان جھوٹے دعوے داران خدائی کو خدا مان لے تب بھی یہ خدا نہیں بنیں گے. مگر اس خدا حقیقی کی خدائی کہاں باقی رہی؟ وہ خدا گیا کہ جو توحید کا دعوے دار تھا، جو توحید کو سمجھا رہا تھا. وہ سارے انبیاء جو مشن لے کر آئے تھے ان کا مشن کمپرومائز ہو جائے گا. لہذا پروردگار عالم یہ نہیں کرے گا. یہ ہے ریڈ لائن. اب آئیے توحید کے بعد رسالت پر آ جائیے. اتنے انبیاء آئے، اتنے نبی آئے، سچے بھی آئے اور بعض جھوٹے بھی تھے. بھائی مرزا غلام احمد تو تازہ قضیہ ہے نا نسبتاً. پرانا مسلمہ کذاب، اس کو کذاب کہا اس لیے گیا کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا جھوٹا. پیغمبر اکرم کے زمانے کی بات ہے، بالکل متصل پیغمبر اکرم سے. ایک خاتون ہے، انہوں نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ سب جھوٹے نبی ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی سچے نبی تو اتنے ہیں آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک. یہ جھوٹے نبی ہیں مسلمہ کذاب وغیرہ، وہ پیغمبر اکرم کے پاس آ کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول میں بھی جانتا ہوں کہ میں رسول نہیں ہوں، میں بھی جانتا ہوں، آئی نو ویری ویل. لیکن یہ کہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اتنے افراد مجھے نبی مان ہی رہے ہیں، خدا نے برداشت بھی کیا ہے، آپ بھی تحمل کرنے والے ہیں، آپ صاحب خلق عظیم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں. تو ایک لطف کریں، محبت فرمائیں کہ اگر زحمت نہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے مجھے بھی آپ وقتی طور پر ہی صحیح، موقتاً، ٹیمپرریلی نبی مان لیجیے، آپ کا کیا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صاحب خلق عظیم ہونے کے باوجود کیا اس بیہودہ آفر کو انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ اس بیہودہ ڈیمانڈ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے معاذ اللہ، اگر پیغمبر اکرم اس بات کو قبول کر بھی لیں نعوذ باللہ، تب بھی یہ تو رسول نہیں بنے گا. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ رسول کے جس کے اوپر خدا نے اعتماد کیا تھا یہ رسول اپنی رسالت پر باقی رہ پائیں گے؟ قرآن کی آیت درج کروں، وَلَوْ تَقَوَّلَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، سورہ قیامت. اور کیا قیامت کی آیت ہے کہ اگر یہ رسول ہم سے ایک بات بھی غلط منسوب کر دے، اگر ایک جملہ بھی غلط منسوب کر دے، ایک بات بھی، بعض الاقاویل اہل علم جانتے ہیں بعض کا اطلاق کم سے کم ایک پر ہوتا ہے، اگر یہ ایک بات بھی ایسی کہہ دے جو ہم نے نہیں کی اور یہ کہہ دے کہ خدا یہ کہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، ہم اس کی شہ رگے جاں قطع کر دیں گے، اسے حق کے حیات سے محروم کر دیں گے. اس کو حق کیا ہے کہ ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری زندگی میں ایسا کچھ ہوا؟ جب نہیں ہوا تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم کی پوری زندگی عصمت کے پہرے میں. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب اس سینیریو کے اوپر غور کیجئے. وہ اگر آ کر یہ کہے کہ اتنے مجھے مان رہے ہیں آپ بھی مجھے مان لیجئے، پیغمبر اکرم نہیں مانیں گے. لیکن اگر مان لیں تب بھی وہ رسول نہیں بنے گا. لیکن ان کے ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کی نبوت گئی، صرف ان کی نبوت گئی. ماضی میں جتنے انبیاء آئے تھے جنہوں نے ان کے آنے کی خبر دی تھی ان کی نبوت گئی کہ غلط انسان کے آنے کی خبر دی. کیا معاملہ یہاں پر رکے گا؟ وہ خدا کے جس نے ان کے اوپر اعتماد کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ یہ منزل استفاء پر ہیں، ان کو میں نے چن لیا، تو کیسوں کو چنا تھا؟ ہم تو یہ رونا رو رہے تھے کہ بندوں کو چننا نہیں آتا، اب پتہ چلا خدا کو بھی چننا نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ماضی کی نبوتیں ختم، صرف نبی کی رسالت نہیں، ماضی کی نبوتیں ختم. اور پھر اس کے بعد خدا کی خدائی، اس پر سوال آ رہا ہے. یہی معاملہ امامت پہ ہے، یہی مسئلہ امامت کا ہے. بیعت کا مطالبہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اتنے لوگ آپ کو مان رہے ہیں، ہم سے کیوں اصرار ہے کہ ہم بھی مانیں؟ کہ جانشین رسول تو یہ ہیں، ان سے مطالبہ آپ بھی مانیے. یقین کیجئے کہ حسین نہیں مان سکتے، حسین نہیں مان سکتے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے امام مانیے، مجھے جانشین رسول مانیے. ارے جو الٹا سیدھا آپ کو دعویٰ کرنا ہے آپ کرتے رہیے، آپ خدا ہونے کا دعویٰ کریں، ہم سے کیوں مطالبہ ہے کہ ہم انڈورس کریں؟ کہ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو پھر جنگ تو جنگ.
کربلا تو کربلا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسے کو امام مان لیں جو امام نہیں ہے، اور اگر ہم نے مان بھی لیا تب بھی یہ امام نہیں بنے گا، مگر اگر ہم نے مان لیا تو ہماری امامت ختم، ہماری امامت ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے کسی امام کی امامت کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اگر میری امامت ختم تو اعلان ہوا تھا حسن کی زبانی، حسن کی امامت گئی، اور اگر حسن کی امامت کا اعلان علی نے کیا تھا، علی کی امامت گئی، علی کی امامت ختم، تو غدیر میں اعلان کیا مصطفیٰ نے، مصطفیٰ کی رسالت ختم، مصطفیٰ کی رسالت ختم۔ تو عیسیٰ سے لے کر آدم تک وہ سلسلہ کہ جس نے اس مصطفیٰ کے آنے کی خبر دی تھی، ساری رسالتیں ختم۔ اب آپ اندازہ کیجئے حسین کے انکار کی قیمت کا، کتنا قیمتی ہے یہ انکار جو مصطفیٰ سے لے کر آدم تک نبوتوں کو بچا رہا ہے، علی سے لے کر مہدی تک امامتوں کو بچا رہا ہے۔ آپ نے حسین کے انکار کی قیمت کا اندازہ لگایا، کتنا قیمتی ہے یہ انکار کہ جس نے آدم کی نبوت کو بچایا، جس نے ابراہیم کی نبوت کو بچایا، جس نے موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ کی نبوتوں کو بچایا۔ اور جب یہ ان نبوتوں کو بچانے والے ہیں تو اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ زیارت وارثہ میں کیوں کہا گیا اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر سلام، اے علی و حسن کے وارث تجھ پر سلام، کہ تیرے انکار کی وجہ سے ان نبوتوں اور امامتوں کا تحفظ ہوا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور اب اگر یہ بات میں واضح کر پایا تو برادران عزیز معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے، تمہید میں عرض کر چکا کہ اب آپ غور فرمائیے حسین ابن علی کا انکار، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے حسن کی امامت کا تحفظ، علی کی امامت کا تحفظ، ولایت آل محمد کا تحفظ، پیغمبر اکرم کی رسالت کا تحفظ نہیں۔ اگر حسین ابن علی انکار نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خدائی انتخاب غلط قرار پاتا، کہ خدا نے اعلان کیا تھا استفا آدم و نوحا و آل ابراہیم، مگر یہ کیسا انتخاب ہے کہ جو غلط ثابت ہو گیا؟ اور اگر انتخاب غلط ثابت ہو گیا تو خدائی پروردگار کی ہے مگر خطرے میں ہے، خدا کی توحید خطرے میں ہے۔ حسین ابن علی کا انکار فقط آدم سے مصطفیٰ تک نبوتوں کو نہیں بچا رہا، فقط علی سے لے کر مہدی تک امامتوں کو نہیں بچا رہا، حسین کا انکار ہے توحید کے تحفظ کی ضمانت۔ یہ حسین کا انکار ہے جو توحید کے تحفظ کی ضمانت بن رہا ہے، کسی اور کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی کو سمجھ میں آیا، اسی لیے کہا حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیری نے کہا حقہ کے بنا ہے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ بنا لا الہ قرار پایا، لا الہ جو شرک کے انکار کے لیے، لا الہ نہیں ہے کوئی خدا، باطل خداؤں کا انکار۔ میں توقع کروں گا کہ آپ اس کو مربوط کر پا رہے ہیں، انکار لا الہ، اور یہی وہ بات جو اقبال نے کہی پس بنا لا الہ گردید است، وہ ہے کہ جو لا الہ کی بنا بن گئے، بنیاد بن گئے، مگر اس کی تمہید ہے روانگی اہل حرم۔ اختتام ہے کربلا، کسی کو اس وقت سمجھ میں آیا، کسی کو بعد میں سمجھ میں آیا، مگر حسین ابن علی کا جو مشن ہے سن رہے ہیں سب کی، مگر جو فیصلہ ہے حسین ابن علی کا وہ جانتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ حسین ابن علی کے کاندھوں پر کیا ذمہ داری ہے۔ وہ پیغمبر اکرم ایسے نہیں کہہ کر گئے، وہ وعدہ طفلی مربوط کیجئے گا جو ابتدا سے احباب تشریف فرما ہے کہ اب وہ جو غیب میں منصوبہ پروردگار کہ اسباب ظاہری کے تحت جب رفتار زمان اس طرح سے آگے بڑھے گی تو پھر اس کے بعد ضرورت ہوگی کہ کسی موقع خاص پر جب یہ مطالبہ بیعت کسی وارث پیغمبر سے کیا جائے، کسی نمائندہ پروردگار سے کیا جائے، تو وہ اتنا حوصلہ مند ہو کہ اپنی جان قربان کر سکے، صرف اپنی جان قربان کر دے نہیں، اپنے گھر والوں کی جان کو بھی قربان کر سکے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر سکے۔ برادران عزیز، انصافاً مجھے حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یاد آئے۔
وہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 دن ایسے آل محمد کی تاریخ میں جو بہت سخت ہیں، امتحان، آزمائش، ابتلا، مصائب کا بہت سخت 2 دن ہے۔ ایک دن تو واضح ہے، عاشور کا دن، عاشور کا دن بہت سخت ہے، اور دوسرا دن وہ فرمایا کرتے تھے یکم صفر، جب یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق میں داخل ہوا، جس کو یاد کر کر کے سید سجاد کہا کرتے تھے الشام، الشام، الشام۔ اور ان کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تیسرا دن اگر کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت تھا تو یہ 28 رجب کا تھا، کہ جب حسین ابن علی مدینہ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ حسین ابن علی کی کیا کیفیت ہے، نانا کا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی قبر سے رخصت ہو رہے ہیں، ماں کی لحد سے رخصت ہو رہے ہیں، بھائی کی لحد سے رخصت ہو رہے ہیں۔ عجیب الفاظ ہیں مقتل کے کہ جب آئے امام حسن کی قبر پر تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے، جب آئے پیغمبر اکرم کی قبر پر تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے، لیکن جب ماں کی قبر پر آئے تو ویسے آئے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اور قبر سیدہ کو مخاطب کر کے کہا السلام علیک یا امہ، اے ماں فاطمہ زہرا اپنے حسین کا سلام قبول کیجیے۔ اور قبر زہرا سے جواب آیا وعلیک السلام یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ جب پیغمبر اکرم کی قبر پر آئیں تو مقتل نگاروں نے لکھا کہ قبر پیغمبر پر آ کر یہ کہتے ہیں پروردگار کو مخاطب کر کے اللہم ھذا قبر نبیک محمد، اے پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے، وَأَنَا ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكَ، اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قد حضر من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے۔ اندازہ کیجئے گا گفتگو مربوط ہے کہ وہ علم پروردگار پر نظر رکھنے والا، کہ زمانے کی رفتار وہاں پہنچ چکی ہے کہ جہاں علم پروردگار میں یہ تھا کہ ایک ایسی قربانی پیش کی جائے۔ قد حضرنی من الامر ما قد علمت، اے پروردگار وہ وقت آ گیا جو یقیناً تیرے علم میں ہے، فاختر لی، مالک میرے لیے کچھ ایسا اختیار کر جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے نبی مصطفیٰ کی بھی رضا ہو۔ معیار یہ ہے تیری رضا اور تیرے نبی مصطفیٰ کی رضا۔ اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی نے ظاہر ہے کہ سامان سفر تیار کرنے کا حکم دیا۔ 28 رجب کو مغرب سے پہلے یہ قافلہ روانہ ہونا چاہتا ہے، اور جب روانہ ہو رہا تھا تو رخصت کی باری ہے، بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جو مدینہ میں ٹھہر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ام سلمہ بالآخر مدینہ منورہ میں تھی، جناب ام البنین مادر ابو الفضل عباس وہ مدینہ منورہ میں تھی۔ جناب ام البنین کے جناب ام سلمہ کا ایک اسٹیٹس ہے جس کی وجہ سے یہ بات خاص طور پہ سمجھ میں آتی، مگر جناب ام البنین کا مدینہ میں رہنا اس کو قرینہ قرار دیا ہے جناب علامہ سید علی نقی صاحب نے جناب فاطمہ صغریٰ کے وجود پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ منورہ میں تھی، ورنہ جناب ام البنین کا مدینہ میں ہونا اس کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی مگر یہ کہ اس بیمار بیٹی کی تیمارداری مقصود تھی۔ یہ حسین کا اہتمام ہے، مگر کوئی فاطمہ صغریٰ سے پوچھے کہ کیا وہ راضی ہے؟ ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں الحمدللہ کہ کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا، جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کاش ایک رات اور یہاں رہنے کا موقع مل جائے، کاش ایک دن اور یہاں پر رہنے کا موقع مل جائے۔ وہاں ہم اپنے زائرین سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ جلد از جلد مدینہ سے روانہ ہو جائے؟ تو سب کا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا۔ ہاں بس ایک شخصیت تھی جو جلد از جلد مدینہ سے روانہ ہونا چاہتی تھی اور اس کا نام تھا فاطمہ صغریٰ۔ بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے، چھوٹی بچی ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ واقعاً سوچنے کی بات ہے کہ کیوں حسین ابن علی فاطمہ صغریٰ کو لے کر نہیں جا رہے ہیں، کیا سبب ہے؟ کہ ممکن ہے کہ وجہ یہ ذہن میں آئے کہ صغریٰ بہت چھوٹی ہے، اس وجہ سے صغریٰ کو نہیں لے کے جا رہے، مگر علی اصغر سے تو چھوٹی نہیں ہے، اصغر کی تو عمر ابھی 2 ہفتے ہے، رجب ہی کے مہینے میں تو ولادت ہوئی ہے، تو اصغر سے چھوٹی تو نہیں ہے۔ کا ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ آئے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو کہ بچیاں ان کو اس سفر میں کہاں لے جائیں، مگر جب سکینہ جا سکتی ہے تو صغریٰ کیوں نہیں جا سکتی؟ کا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صغریٰ بیمار ہے، اس وجہ سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، مگر سید سجاد سے زیادہ تو بیمار نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جتنے اسباب ذہن میں آتے
ان سب کی نفی ہوتی جا رہی ہے. اصغر جتنی چھوٹی نہیں ہے, سکینہ بچی ہے تو یہ بھی جا سکتی, سجاد بیمار ہیں تو یہ بھی جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد صغرا کی طرف سے اتنا اصرار, ہم یہ کہیں کہ نہیں بچی مطمئن ہو گئی ہے اس لیے حسین ابن علی کی طرف سے بھی اب کوئی زیادہ ساتھ لے جانے کے اوپر اصرار نہیں. کہا کہ نہیں, یہ بھی نہیں ہے, بچی کی طرف سے اصرار ہے, بابا مجھے ساتھ لے کر جائیے, بابا مجھے ساتھ لے کر جائیے. یہاں تک کہ جناب صغرا سے منسوب ہے کہ انہوں نے 2-3 کام ایسے کیے. میں معذرت چاہتا ہوں, چند دقیقے میں نے آپ کے زیادہ لے لیے, مگر اس بات کو بس مکمل کروں اور آپ کی زحمت تمام. عجیب ہے کہ جناب صغرا نے کچھ کام ایسے کیے. مولانا عسکری, غلام عسکری مرحوم خطیب اعظم, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صغرا کو لگا کہ شاید میری سنوائی نہیں ہوگی تو انہوں نے کام یہ کیا کہ جناب رباب کے پاس آئیں اور جناب رباب کے پاس آ کر یہ کہا کہ اماں اب تک تو میں نے اپنے بھائی کو اپنی گود میں بھی نہیں لیا, کیونکہ صغرا بیمار تھی, اصغر چھوٹے تھے, تو اب تک صغرا میں نے تو اپنی گود میں بھی نہیں لیا. کہ اماں کچھ دیر کے لیے میرا بھیا میری گود میں تو دے دو, میں اپنے بھائی کو پیار تو کر لوں. اب آپ لوگ روانہ ہو رہے ہیں. تو جناب اصغر کو جناب رباب نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ فاطمہ صغرا کی گود میں لیا, اور جب جناب صغرا نے اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے لگیں تو کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کر کے کہنے لگیں, بھیا اصغر سب تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو, کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ مولانا عسکری فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ہی اصغر نے یہ جملہ سنا, اب فطرت میں وجدان میں کیا الہام ہوا کہ جس کے نتیجے میں اصغر نے صغرا کی گود سے کسی اور کی گود میں آنے سے انکار کر دیا. اب جناب رباب کہہ رہی ہیں بیٹی صغرا مجھے دے دو, کہ آپ لیجئے, مگر صغرا کی گود سے اصغر نہیں آ رہے. جناب لیلا نے کوشش کی مگر اصغر ان کی گود میں بھی نہیں آتا ہے. سب بیویاں کوشش کر چکی, کسی کی گود میں نہیں آ. یہاں تک امام حسین آ کر پوچھتے ہیں کہ تاخیر کا سبب کیا ہے؟ کہ اصغر نے صغرا کی گود سے کسی اور کی گود میں آنے سے انکار کر دیا. حسین ابن علی پیار سے آئے, قریب آئے اور اصغر کے کانوں سے اپنے لبوں کو متصل کیا اور کہنے لگے, میرے لال اصغر میں کبھی تجھے تیری بہن سے جدا نہ کرتا, مگر تجھے معلوم ہے نا کربلا میں میرا مشن تیری قربانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. بس یہ جملہ حسین نے کہا اور ہمک کر علی اصغر حسین کی گود میں آ گئے. مجھے نہیں معلوم کہ اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ اس سے پہلے کا واقعہ یا بعد میں, مگر ہوا کہ جناب صغرا کو ایک امید تھی کہ شاید اس طرح سے مجھے بابا لے جائیں, چھوٹی بچی, دیکھیے اس کی نفسیات کو ذہن میں رکھیے گا, یا کسی اور موقع پر. مگر صغرا نے ایک اٹیمپٹ اور کیا, اور وہ کوشش یہ تھی کہ جناب زینب کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہنے لگیں کہ پھوپھی زینب آپ لوگ جا رہے ہیں, مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے, میری کیا خطا ہے, بابا کیوں مجھے نہیں لے کر جا رہے, کیا وجہ ہے کہ مجھے محروم کیا جا رہا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ صغرا, کچھ دنوں کی بات ہے, اس کے بعد ہم وطن سے واپس پلٹ کر وطن واپس آئیں گے. تو اب جناب صغرا کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں مجھے معلوم ہے آپ لوگ تو آئیں گے, جس حال میں بھی آئیں گے, مگر آپ لوگ تو آئیں گے, یہ میں جانتی ہوں, مگر میرا بابا واپس نہیں آئے گا. جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آواز بھر آ گئی, صغرا کیوں اپنے بابا کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی؟ کہا نہیں پھوپھی اماں میں نہیں کہہ رہی, کوئی وجہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ کل رات کی بات تھی, میرا دل کچھ گھبرا رہا تھا, بیمار ہوں, میرا دل گھبرا رہا تھا, میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی اور وہاں پر چہل قدمی کر رہی تھی, میں نے محسوس کیا کہ کوئی بی بی ہے جو یہ فریاد کر رہی ہے, ہائے میرا لال. کبھی کہتی ہے ہائے میرا لال, کبھی کہتی ہے ہائے میرا بیٹا, کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین. پھوپھی اماں انہوں نے تو نہیں بتایا, مگر میں آواز کو دیکھ کر سن کر سمجھ گئی, اور ان کی شبیہ اور ان کے انداز کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ اور کوئی نہیں, میری دادی فاطمہ زہرا. اور ان کا فریاد کرنا بتلا رہا ہے کہ اب وقت بہت قریب ہے کہ جب میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والا. اور اب جناب زینب آنکھوں میں آنسو کے لے کر جناب صغرا کا ہاتھ تھام کر آئیں, اور یہ بالکل آخری وقت تھا کہ جب حسین ابن علی رخصت ہوا چاہتے ہیں بیویوں کو, بس اب ہماری میں سوار ہونا ہے. کہ جب امام حسین کے قریب آئیں جناب زینب تو سوال کرتی ہیں, بھیا کیا سبب ہے, کیا سبب ہے؟ ہم قربانی کے لیے جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مگر کیا سبب ہے کہ صغرا کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں, صغرا کو بھی ساتھ لے جائیے. یہ روایت نہضت الحسین کے اندر صاحب کتاب نے تحریر کی کہ اس موقع پر حسین ابن علی صغرا کو کسی طرح سے دور کرتے ہیں, زینب کو لے کر الگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں زینب صغرا ساتھ نہیں جا سکتی, صغرا ساتھ نہیں جا سکتی. کہا بھیا سبب کیا ہے؟ بچی اتنی فریاد کر رہی ہے, پریشان ہو رہی ہے, آپ بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں, بچی بھی آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی اور آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو قربانیاں ہم دے لیں گے, کیا سبب ہے کہ بچی کو یہاں پر ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اب حسین ابن علی کہتے ہیں, زینب تجھے معلوم ہے کہ کربلا کے بعد کیا مصائب ہے, کیا مصائب؟ قتل و غارت گری, شہداء کی شہادت, یہ تو ہم تیار ہیں,
خیمے جلائے جائیں گے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ بیویوں کی چادریں چھین لی جائیں گی، بے مخنہ و چادر کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے گا، ہمیں معلوم ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ میری ہر بیٹی کسی نہ کسی بزرگ کی شبیہ ہے، ان سب کا بے پردگی کے ساتھ بازاروں اور درباروں میں جانا یہ بھی میں گوارا کر لوں گا، مگر میں کیا کروں کہ میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ شبیہ فاطمہ زہرا کو بے مخنہ و چادر کے کبھی بازاروں میں لے جایا جائے، کبھی درباروں میں لے جایا جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ قاری لہا اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر عطا فرما، اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحومین کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ اے شہید کربلا، اسلام تیرا نام